زمین کے گھومنے کی وجہ سے کسی ملک میں دن ہو جاتا ہے اور
کسی ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اللہ بیان فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار آیتین، قدرت کی نشانیوں میں سے دن بھی ایک نشانی اور رات بھی ایک نشانی، اور ان دونوں نشانیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرتے اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری نشانیاں ہم ہی بناتے ہیں، دن بھی ہم بناتے ہیں اور رات کو بھی ہم لے کر آتے ہیں۔ اور جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، ہر دن حدیثوں میں آیا سورج اللہ سے اجازت طلب کرنے کو شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورج جس جگہ سے نکلتا ہے اور جس جگہ کو غروب ہو جاتا ہے، ان دونوں جگہوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں ہی مشرقوں کا وہی پروردگار ہے اور جس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور فرمان چڑھاتا ہے، اور دونوں مغرب غروب ہونے کی جگہوں کا وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار، وہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ ایک ہی راستے پہ سفر نہیں کرتا، اس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ جو موسم گرما کے اندر ہوتا ہے، موسم سرما کے اندر ذرا ڈھلان کے ساتھ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور بالکل جب آسمان کے بیچوں بیچ جب سورج نکلتا ہے تو وہ بالکل مئی کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں لو چلتی ہے اور بڑے تیز گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان کا بالکل سایہ اس کے اپنے بالکل محاذات کے اندر آ جاتا ہے اور سورج بالکل اوپر پہنچ جاتا ہے، اور جو انسان کے لیے اس زمانے کے اندر سورج کو اور سورج کی تابناکیوں کا مقابلہ کرنا از بس کے ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ مدارس عربیہ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور جس کے اندر علماء کرام کو اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات نکالنا بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، اور اسی طرح کتب نما کے بغیر، کامپس کے بغیر قبلے کے تعین کرنے کا بھی مسئلہ اس کتاب کے اندر سمجھایا جاتا ہے کہ مسجدوں کے قبلے کس طرح ہونی چاہیے، نماز کے اوقات کس طریقے سے نکالنی چاہیے، اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ جس مسجد کا قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے اس معلوم کرنے کے لیے ایک موٹی مثال دی گئی اور ایک موٹے طریقے سے سمجھایا گیا۔ کہیں کی 25 تاریخ کو زوال کے وقت میں برابر جب زوال ہوتا ہے تو زوال کے وقت میں اگر کسی مسجد کا سایہ کسی بھی طرح کسی بھی جہت میں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب 1 انچ بھی اگر نظر نہیں آتا تو سمجھو کہ وہ قبلہ پرفیکٹ ہے اور اس قبلے کے اندر ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ تو سورج کو اللہ تعالیٰ اتنے برابر طریقے سے چلاتا ہے، اور یہ چلانے والا اللہ جس کی وجہ سے سورج کبھی پہنتا نہیں، اپنے راستے پہ چلتا ہے، برابر طریقے سے نکلتا ہے اور اللہ سے نکلنے سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے، پھر اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت پوچھتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ایک دن وہ آئے گا اور جب یہ اجازت طلب کرے گا اور اللہ اسے اجازت نہیں دے گا اور وہ آخری دن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر انسان اپنے کام کاج کے اندر ہر دن کی طرح مشغول ہوگا، صبح میں اٹھیں گے اور وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، صبح اٹھیں گے کسان اپنے اپنے زراعت کے کام کے لیے اپنے اپنے کھیت کھلیان کے اندر چلے جائیں گے، صبح میں لوگ اٹھیں گے، ملازمت کے لیے جانے والا، دکان پہ جانے والا، اپنے اپنے روزی روٹی کے تلاش میں نکلنے والے پورے دنیا کے اندر منتشر ہو جائیں گے، ہنگامہ بپا رہے گا، اور جب سورج کے نکلنے کا وقت ہوگا اللہ سے یہ سورج اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجازت دینے سے انکار کر دے گا، کہے گا کہ تو جہاں غروب ہو گیا وہیں سے نکلنا ہوگا۔ مغرب سے تو یہ سورج نکلے گا اور یہاں تک کہ 10 بجے کے وقت میں جتنا سورج بلند ہوتا ہے چاش کے وقت تک وہاں تک یہ بلند ہوگا، پھر اس کے بعد میں غروب ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سور بھونکنے کا حکم عطا کرے گا۔
کہ پورے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوگا آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا پھر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، قیامت کی حوالداری کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا ذکر فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ سورج کے نکلنے اور چاند کے نکلنے، الفاظ دیگر دن کے طلوع ہونے اور رات کے طلوع ہونے کے بارے میں وہ جو بیان کرتا ہے، سائنس کی کتابوں کے اندر، مشاہدات کے اندر، انکشافات کے اندر گم ہو جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں عبرت کی تازیاں برساتا ہے، کوڑے برساتا ہے کہ جو سائنس کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا، سائنس کی وجہ سے دنیا کی گھوم رہی ہے، سائنس میں کوئی طاقت نہیں ہے، سائنس ایک نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سائنس کی شکل میں ایک بندہ اظہار کرتا ہے، اور ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سائنس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس ایک قوت ہے، ایک جنریٹر ہے، ایک کرنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کو گھما رہی ہے، دنیا گھوم رہی ہے۔ تو سائنس پر ایمان لانا اور سائنس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے سمجھنا یہ آدمی کی نادانی، کپڑی لاڑی۔ سائنس اصل میں انکشاف ہوتا ہے، معلومات کے ذریعے معلومات کی چیز ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے مرضی سے کرتا ہے، اور اپنی مرضی کو جس کے ذریعے سے ظاہر کر دے، یا تو سوشل ہو سکتا ہے، یا تو سائنس ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس ہو سکتا ہے، فلسفہ ہو سکتا ہے، آسٹرالوجی ہو سکتا ہے، آسٹرونومی فلکیات کا علم ہو سکتا ہے، معدنیات کا علم ہو سکتا ہے، دنیا بھر کے سارے علوم ہو سکتے ہیں، مگر ان سارے علوم کے اندر اللہ جہاں اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کسی بھی محنت کرنے والے کو اللہ کھڑا کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جیسے آبسٹریکٹ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا اور اس نے چند انکشافات کر ڈالے، میتھمیٹکس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کسی ایک کو کھڑا کیا تو وہ میتھمیٹکس کے انکشافات کیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت اور اس کی صنعت اور اس کی کاریگری کو سمجھنے کے ایک ذریعہ اور ایک میڈیا، یہ خدا کی ہے، اس کی وجہ سے دنیا چل نہیں رہی ہے۔ دنیا چلتی ہے اللہ سے، اور اللہ جس کے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لو، اس کا ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے، مگر وہ ہمارا خدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، ہمیں نے رات بنائی، ہمیں نے رات بنائی، وَالنَّهَارَ، اور ہمیں نے دن کو بنایا۔ اور باقی کیسے بنایا، کس طرح رات بنتی ہے، کس طرح دن بنتا ہے۔ ایک اور بات ہے، اللہ ایک انگریز کو کھڑا کیا تو اس نے انکشاف کر کے یہ بتایا کہ دنیا گھومنے کی وجہ سے امریکہ میں آج دن ہو جاتا ہے، ہندوستان کے اندر اسی وقت میں رات ہو جاتی ہے۔ ایک انکشاف، ایک انفارمیشن ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ انفارمیشن پاس کرا دیتا ہے، تو انفارمیشن دینے والا خدا نہیں ہوتا، اور اس کا انفارمیشن خدائی طاقت یا دنیا کو چلانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے وہ ہمارے لیے معلومات کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی روم میں بیٹھتے بیٹھتے بہت سارے لوگ یہ بن جاتے ہیں، یعنی ناستک بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے، سورج اپنے آپ نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ نہیں نکلتا، اسے اللہ نکالتا ہے تو یہ نکلتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم مٹا دیتے ہیں رات کی نشانی۔ 12 گھنٹوں کے بعد میں، 10 گھنٹوں کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ رات کی اندھیری کو کون مٹاتا ہے؟ فرماتا ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور بندے کے تعلق سے اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بندہ تھکا ہوتا ہے، اتنے گھنٹے اور جب آرام کر لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے سو لیا، اب اسے کام کاج کرنے کی سب قوت اور طاقت آ جاتی ہے، اتنا سو لیا بس کافی ہے۔ بس بندے کے مزاج کے مطابق اللہ نے دنیا کو بنایا کہ آدم کو اس زمین کو اترنا اور یہاں زندگی گزارنا۔ تو آدم علیہ السلام کے دل اور دماغ اور ان کے اپنے قوت ارادی اور خیالات اور تخیلات،
سارے اسٹرکچر کو روحانی اور جسمانی دونوں کے مد نظر اللہ اس گلوب کو بنایا اور اس گلوب کو چلانے کے سارے لوازمات کو آسمان اور فلکیات کے اندر اللہ تعالیٰ دیا. سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے سیارے بنائے، موسم بنائے، فضائیں بنائے، سمندر بنائے، جھرنے بنائے، پہاڑ بنائے، آبشار بنائے، حیوانات بنائے، جمادات بنائے، نباتات بنائے، نہ جانے کیا کیا بنائے. سب آدم کے لیے بنائے. اس میں کوئی شک ہے؟ ہم لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بنایا صرف ہمارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا، آدم علیہ السلام کے لیے بنایا. تو اللہ بولتا ہے ہم ہی رات کو بٹا دیتے ہیں. یہ اتنا کافی. اگر رات کو 14، 15، 20 گھنٹوں کا اگر بنائے اور بندہ اٹھتا جائے گا، جتنا رات بنانا اللہ کو معلوم اتنا ہی اللہ پیمانے کے ساتھ رات بنایا. وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اور ہمیں نے دن کے نشانی کو روشن بنا دیا، چمکنے والا، چکا چوک کر دینے والا بنایا. رات کو مٹا دیتا ہے تو رات مٹتے مٹتے رات کے اندر سے کیا نکل آتی ہے؟ دن کی روشنی نکل کے آتی ہے، سورج چمک جاتا ہے. یہ تب یہ رات کو پھاڑ کر اللہ سورج کے چہرے کو کیوں باہر لاتا ہے؟ یہ تب مطلب میں ربی ہوں کہ تو بندہ کیا سمجھتا ہے دن ہو گیا دکان کو کھولو گاہک آئے. اب یہ دکان کی بات کرتا ہے. اللہ کیا بولتا ہے کہ رات کو مٹا کر رات کے اندھیر پردوں میں سے اور جب اللہ سورج کے چہرے کو چمکاتا ہے اور دن لاتا ہے، بجلی لاتا ہے، تب تو وہ فضل کر ربی کو کہا کہ تم اس دن کے اجالوں میں تمہارے رب سے مانگ کر روزی کو حاصل کرو. اللہ سے مانگ کر روٹی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ دن کو لاتا ہے. اور دن ہو گیا، ہر آدمی کہتا ہے کہ دکان والا دکان چلا جائے، نوکری کرنے والا نوکری پہ پہنچ جاتا ہے. عام طور پر ان پروگرام کے اندر بندہ یقین لے کر چلتا ہے مجھے دکان پہ جانا ہے، مجھے نوکری پہ جانا ہے، مجھے کھیت پہ جانا ہے، مجھے باغ پہ جانا ہے، مجھے دریا میں جانا ہے، مجھے پہاڑوں پہ جانا ہے. یہ ساری چیزیں دن کے اندر کمانے کے تعلق سے اور جس ذریعے سے وہ کماتا ہے اس کے تعلق سے وہ تصور اور خیال کر کے نکلتا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے جانے سے پہلے یہ ارادہ اور نیت درست کر کے جانا ہوگا. یہ تب تک وہ مغلط ربی کو کہ دن نکلنے کے بعد میں اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھ کر بولا اب تیرے بھروسے سے میں دکان پہ جاتا ہوں کمانے کے لیے. اللہ تیرے بھروسے میں نوکری پہ جاتا ہوں روزی اور روٹی کمانے کے لیے. اس کے اندر ہر آدمی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. بنا کے کوئی بھی آدمی اور جو سرکاری ملازمت کرتا ہے کوئی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تو گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور میں اطمینان کے ساتھ اپنے پورے مہینے کی پگار لے سکتا ہوں، چاہے میڈیکل لیو لگا لوں، چاہے ٹی ایل لگا لوں، چاہے گھر کے اندر سی ایل لگا لوں، اسپیشل لیو لگا لوں، کچھ بھی لگا لوں. اللہ تو یہ ہوتا ہے یہ ترتب فضلت ربے کو. اس میں کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، بچ کر نہیں نکل سکتا کہ تم جہاں بھی جاتے ہو کمانے کے لیے یہ سوچ کر اپنی نیت کو درست کر کے جاؤ کہ مولا تیرے بھروسے سے میں کمانے کے لیے دن کے اندر نکلتا ہوں. تو دن اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے کمانے کے لیے اور رات آرام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اس میں بشائر کی ایک بات بولتا ہوں. رات کو تو اللہ تعالیٰ نے عام ذاتی کے مطابق آرام کے لیے فرمایا جاننا لوگوں کو صبح کا جیسا کہ پارے ہم جہاں تک ہم پہنچے گا اللہ کو وہاں تک پہنچا دے. اخیر پارے کی آیت یاد آئی مجھے رات کے تعلق سے. مشائخ کرام نے بیان فرمایا دن تو ٹھیک ہے کمانے کے لیے اللہ کے فضل کو جستجو کرنے کے لیے، اور رات کی اور جو بات ہے نا اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے اور آپ کو توفیق دے، ہر حاضر اور غائب کو توفیق عطا فرما دے. مشائخ کرام یعنی اولیاء کرام جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، اولیاء کرام بیان کرتے ہیں اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آدمی وہ ہوتا ہے اور جس میں باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ بھی دیا. بہت بڑے بزرگان
السلام جیسے ان کا انشاءاللہ تذکرہ بھی کبھی کسی موقع پہ میں کروں گا کہ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں. تو ان کے حوالے سے بیان فرمایا بات آدمی وہ ہوتا ہے اور جن کو رات ہونے کے بعد میں بستر اچھال دیتی ہے عبادت کرنے کے لیے، بستر سونے نہیں دیتی، بستر کو اچھال دیتی، اللہ ایسا انتظام کرتا ہے. بعض آدمی وہ ہوتا ہے اور جس کو اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے اس کو اٹھا دینا کہ میرے سامنے مناجات کرے گا میں اس کو قبول کر دوں گا، فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے. اور بعض آدمی وہ ہوتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ بندے کے تعلق سے اللہ بولتا ہے فرشتوں کو کہ بندے کو میں کچھ دینا نہیں چاہتا ہے اس لیے اسے اٹھنے نہیں دینا. اب یہ سب دینے کا ٹائم ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جب ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا تو ہم اپنے جب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. بڑے بہترین ایام آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مہینہ تو اس کا خاص مہینہ ہے. اللہ تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمانے والا ہے، ہمارے قریب آ کر ہمارے مناجات کو سننے والا. تو باعثی مستانی رحمۃ اللہ علیہ رات کی جو بات آئی تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ رات میں یہ 2-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے اور جس کو بستر اچھال کر اٹھا دیتا ہے اور وہ آدمی سو نہیں پاتا. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی رجیت کہ رات میں سو نہیں پاتی تھی، ان کے باپا جان حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی پہ رحم آ گیا. بیٹی کی جب بھی میں دیکھتا ہوں مسلے میں کھڑی رہتی ہے، صحت کا بھی ذرا خیال کر لے، ذرا صحت کا خیال کر کچھ آرام کر لے، پڑھ لیتے رہنا، کچھ نماز پڑھنا. تو امام شافعی کی بیٹی نے کہا ابا جان سونے کی میں بھی تو کوشش کرتی ہوں، جیسے ہی بستر میں لیٹ کر آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے خبر کی اندھیری یاد آ جاتی ہے اور میری نیند حرام ہو جاتی ہے، میں سو نہیں پاتی. اور جیسے کسی کو حیبت لگ جاتی نا بندہ سو نہیں سکے گا، کھا نہیں سکے گا. اور جسے دل میں حیبت آ جاتی ہے وہ کتنے ہی نیند کی گولیاں کھائے اسے نیند نہیں آتی. دماغ اتنا کھمتے رہتا ہے، ہانڈی کی طرح جوش مارتے رہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لو اسے نیند نہیں آتی. تو ان اولیاء کرام کو، ان اولیاء کرام کی اولاد کو قبر کی اتنی حیبت چھا گئی تھی کہ ان کو کروڑ بات میں اگر سنگھا دیں ان کو نیند نہیں آنے والی، بے ہوش نہیں ہونے والی. ایسے ہی اللہ والے بن گئے اور ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو اللہ صرف سائنس کی بات قرآن کے اندر نہیں بولتا ہے کہ دن کیسے ہوتا ہے رات کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی ہے کہ دن کیوں کرتا ہے رات کیوں کرتا ہے. اور جب دن بھی اللہ اپنے فضل سے کرتا ہے تو اس دن کو بھی اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے یہاں اس دن کے 12 گھنٹوں کا ہمیں حساب دینا. سائنس کا چکر سمجھے گا، اپنی مرضی سے جیے گا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھے گا تو انجوائے کرنے کے اندر محتاط رہے گا کہ اس 12 گھنٹوں کے اندر میرے لکھنے والے، مجھے دیکھنے والا مجھے واچ کر رہا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. میں اس کے اندر کچھ بھی ملاوٹ کروں گا، اللہ کی نشانی کی ناقدری کروں گا تو پھر تو یہ دن میرے خلاف اللہ کے ہاں تباہ بن جائے گا. یہ سوچ کر بندہ اگر دن کے اندر روزی کماتا ہے، رات میں تھوڑا وقت اگر اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے، اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما دے. پھر تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سوتی ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے گھر کے اندر اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مناجات کو بڑے قریب سے سنتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور اللہ کی مغفرت کی بات آئی تو انشاءاللہ کئی معاملات میں اولیاء کرام کے. اور جب یہ بات آئی یہاں اللہ کی مغفرت کی میں ایک بات بتا دوں، ویسے بارش بھی شاید ہو رہی ہے تو یہ سیبوی ہمارے نبو کا بہت بڑا امام سیبوی، مگر یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اندر ذرا ہٹ اس کا اپنا ایک عقیدہ تھا وہ کہ معتزلی تھا. جیسے میں معتزلہ بولتا ہوں نا 73 فرقوں کے اندر، تو وہ 73 فرقوں کے اندر اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر سیبوی معتزلی عقیدے کا تھا، مگر بہت بڑا کام کا آدمی تھا، بہت بڑا امام تھا. کون سا؟ گرامر کا، عربی گرامر کا. ایک مرتبہ سیبوی کے
کے درمیان میں اور اس کے معاصرین کے درمیان میں چھوٹے سے مسئلے پر ایک بہت بڑا مناظرہ، ایک بہت بڑی بحث ہو گئی، آرگومنٹ. اور وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ تھا پراپر نون کا. کامن نون جو پراپر نون کہتے ہیں کہ خاص اور عام ناموں کے اندر. تو پراپر نون کا ایک مسئلہ تھا. تو کسی نے کہا کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے اندر خاص نام کون سا ہو سکتا ہے؟ سب نے مل کر متفق علیہ طور پر یہ کہا انا، میں کا یہ جو لفظ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اس سے زیادہ پراپر نون کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنی جو پرسنالٹی ہے، وہ جو آدمی اپنے آپ کو جو آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے اس سے بڑھ کر پراپر نون کون سا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ آدمی زندہ ہے تو میں بولے گا. سیبوں میں دیکھ کر بس یہ کہا پراپر نون انا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے بڑا پراپر نون اللہ کا ہے. اللہ بہت بڑا پراپر نون ہے. سب اس کے منہ دیکھتے رہ گئے، مر گیا. سیبوئی اپنی موت مر گیا. اور اس کے اپنے شاگردوں نے خواب میں دیکھا. سیبوئی سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھا سیبوئی میں تیرے نحو کے مسئلے سے راضی ہو گیا ہے. فرمایا کہ کون سا؟ تو پوری دنیا والے انا میں کو پراپر نون کہتے ہیں مگر تو اللہ کو پراپر نون کہا، میرے نام کی عزت رکھ لیا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. نحو کا امام، اس کا عقیدہ الگ، اور اس نے پراپر نون کے تعلق سے اللہ کا، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو یہ تو کتنا بڑا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ نہ جانے آپ کے تعلق سے کیا بہانے کو نوٹ کر لے گا، میرے تعلق سے کیا بہانہ نوٹ کر لے گا. ہم تو نبی کو امتی، اور اللہ بہانے کے لیے رمضان کا مہینہ لاتا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ورنہ تو ہم اس کا حق اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتے. کہ اللہ کا کلام ہم کیا پڑھ سکتے، اس کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں.